یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ علیکم الجماعت، علیکم الجماعت، او لوگوں جماعت کا خیال رکھنا، جماعت کا خیال رکھنا۔ اہل ایمان جو کثیر تعداد میں ہوں گے وہ ہدایت پر رہیں گے، اور جماعت کا جو فائدہ ہوتا ہے، میں ابھی عرض کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے 10 تاریخ کو دیکھا ہے۔ ایک آواز کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کفر لرزہ ہے، پورا کفر لرزہ ہے۔ ایک 6-4 گھنٹوں میں دنیا کے اندر پورا کفر لرزہ ہے۔ میں یہ تیسری بات ریپیٹ کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر پورا کفر لرزہ ہے آپ کے 4-6 گھنٹوں میں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر دشمن کو چونٹی کاٹ لینا یا اس کو جگا دیں تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار کامیابی ہوگی تو آپ سو جاؤ، سونا نہیں ہوتا، مزید بڑھ کر جو ہے پہرے دار کو اور جاگنے کی ضرورت پڑتی ہے، مزید اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مزید اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ یہ اتحاد پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر اسلام دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان تک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر با یک زبان ہو کر وہ کافر کشمیر کے اندر ظلم کر رہا ہو یا فلسطین کے اندر ظلم کر رہا ہو، با یک زبان ہو کر اس کو للکارنے کی ضرورت ہے۔ ہم سینہ تان کے کھڑے ہیں اللہ کی پاور کو، ہم اپنا نام نہیں لیں گے، اس لیے ہمارا کام یہ فتح کے پاس جھکنا میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ اللہ فتح عطا فرماتا، رب کے سامنے جھک جاتے، سفر سے واپس آتے صحیح سلامت آتے، رب کے سامنے جھک جاتے، سفر کے لیے جاتے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے سامنے جھک کے جاتے۔ یہ میرے پاک محبوب کا معمول رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھو کہ فتح ہماری کوئی نہیں ہوتی، فتح اس کی ہوتی ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر کا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہمیشہ بلند وہی ہے، اکبر وہی ہے، اعلیٰ وہی ہے، اتھارٹی اس کی، طاقت اس کی، پاور اس کی، جو قرآن میں اعلان کرتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ساری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی کا مالک وہ میرا رب ہے۔ اس لیے اگر اپنے بندے کو، اپنے بندوں کو وہ عزت اور شرف عطا کرتا ہے تو بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ شکرانے میں اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ دے۔ یہ شیوا اپناؤ، تکبر ہمیں فائدہ کو نہیں دیتا۔ تھوڑی سی بھی مسٹیک ہو جائے نا، حنین سے آپ نے نہیں سیکھا، آپ نے عہد سے نہیں سیکھا، تھوڑی سی بھی غلطی ہو، بطور واقعہ آپ کی اسکول کی کتابوں میں بھی موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر غزوہ عہد میں تیر اندازوں کو بٹھایا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے حرکت نہیں کرنی۔ آپ دیکھو نا، صحابہ نے اپنا ذہن لڑایا، اس کے اندر انہوں نے نافرمانی کا ان کا ارادہ نہیں تھا، صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، دیکھا فتح مل گئی ہے، انہوں نے کہا کہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اس وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک فتح نہیں ہوتی ادھر ہی رکے رہنا۔ لیکن میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہ ڈائریکٹ باتوں اور وہی الہی کا نزول، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا متنبع فرما دینا، اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت کی پاور، نبوت کی حکمت تقاضا کیا کر رہی تھی؟ آپ نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نا تو نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ فتح ہوئی، جب فتح کے آثار نظر آئے، صحابہ نے دیکھا کہ معاملہ تو ختم ہو گیا، وہ شکست کھا گئے کفار مکہ، وہاں جگہ کو چھوڑ کے آ گئے، کیا ہوا؟ کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا، نقصان ہو گیا۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، حضرت سیدنا امیر حمزہ اسد اللہ جیسے لوگ، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور کثیر تعداد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں رہ کر اپنے معاملات کو چلانا ہمارے لیے نصرت اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے، حنین میں بھی فتح مکہ ہوا، ادھر سے جو وہ لوگوں نے جو یہودی تھے انہوں نے انگڑائیاں لینا شروع کر دی کہ ہم حملہ کریں گے، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا رخ کریں، آپ لشکر لے کر حنین کی طرف چل پڑے۔ تو مسلمان کیونکہ تعداد زیادہ تھی، فتح مکہ ہو چکا تھا، دل کے اندر ایک جو ہے نا وہ ایک قسم کا جو کہتے ہیں نا ایک اعتماد اور فخریہ انداز،
موجود تھا کہ کون ہے ہمارے راستے کی رکاوٹ بننے والا، کون ہے ہمارا راستہ روکنے والا، کون ہے جو ہمارے سامنے ہال چکے، اور کون ہے جو ہمارے سامنے جو قدم جب وہ اونچا سانس لے سکے۔ یہ سارے جذبات تھے، فخری انداز لے کے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا نہیں، فخر تمہیں نہیں جچتا، میرے بندے ہو، میرے بندے بن کر رہو۔ تو انہوں نے آگے پلاننگ کی تھی، تیروں کی برسات کر دی، بھگدڑ مچ گئی، کوئی ادھر دوڑا، کوئی ادھر دوڑا، کوئی ادھر دوڑا، اور اس اعتبار سے جو ہے مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہو رہا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جس کا اللہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق رہنا، اور اللہ کا حکم جو ہے اس کے مطابق چلنا ایک بندہ مومن کا اور اہل ایمان کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ یہ اپنے دل و دماغ میں چیزیں مضبوط کریں۔ ہماری فتوحات جو ہے نا وہ کسی اور سے نہیں جڑی ہوئی، اللہ کی مدد سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہمیں اللہ کے شکر کا ادا کرنے کا حکم ہے۔ بدر کے اندر بھی میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی تعداد کے اندر، اور وہ اگر بخاری اٹھا کر دیکھیں، وہ لمحات پڑھے، اس حدیث طیبہ کو پڑھے، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھ کر جب زارو قطار رو رہے تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کر رہے تھے کہ مالک یہ چھوٹا سا اسبا، یہ چھوٹی سی جماعت، یہ میں 313 لے کے آ گیا، تیرے اعتماد پر، تیرے یقین پر، تیری مدد پر، تیری نصرت پر لے کے آ گیا۔ یا اللہ یہ جماعت ختم ہو گئی تو تیرا نام دنیا میں رہنے والا کوئی نہیں رہے گا، کس نے تیرا نام لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب کے آنسوں کی لاج رکھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی یہی فرما رہے تھے، یہی جو ہے وہ ساتھ ساتھ گزارش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارا رب ہم سے جو ہے وہ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا، ہمارا رب کبھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ہمارے رب کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی۔ تو اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے، میرے مالک نے قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد ملائک جب وہ صحابہ کی تھوڑی ہے، میں ملائکہ کی جماعتوں کو نازل کر کے تیری مدد کروں گا، میں ہر اعتبار سے زمین کی فضائیں، یہ زمین کی جو چیزیں ہیں، یہ زمین کی خاک جو ہے یہ تیرے کنٹرول اختیار میں دے دوں گا۔ جے غزوہ خندق میں بھی ایسا ہوا، اللہ نے آندھی چلائی، ان کے برتن اڑ گئے، خیمے ان کے کھانے پینے کی چیزیں برباد ہو گئیں، اللہ نے مدد فرمائی، آخر وہ سارا جو پڑاؤ کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، اٹھا کر سارا کفر اکٹھا ہو کے گیا تھا، اللہ نے ان کے بھی اس بہانے کو جو ہے وہ ناکام کر دیا، اور میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لائے، آپ جھکے، آپ نے اپنی مٹھی میں ریت کو لیا، جو ہے وہ کنکریوں کو لیا، لے کر آپ نے جو ہے کفار کی طرف پھینکا، حالانکہ ایک مٹھی کنکریاں جو ہے یہ کیا کام کر سکتی ہیں؟ یہ اعتماد کس کا، یہ مہربانی کس کی، یہ یقین کس پر، یہ استقامت کیسی، یہ توکل کس پر، یہ مدد کسی طرف، یہ نگاہ کس کی طرف اٹھ رہی تھی؟ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ کمال دیکھے کہ میں اب تھوڑی سی آیات اگر اس طرف لے کے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، حالانکہ ہے تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک اور جگہ پر، لیکن یہاں یہ آیت جو ہے نا پڑھنے کو دل کر رہا ہے، قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، اے محبوب ہم تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، یعنی اے میرے پاک محبوب آپ جو ہے نا میری نگاہ میں رہتے ہیں، اور میرے پاک محبوب میں کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا، واللہ یعصمک من الناس، تیرے رب کے ذمہ ہے لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ حالانکہ مٹھی کنکریوں کا کوئی زہری کمال نظر نہیں آتا، میرے پاک محبوب نے کنکریاں پھینکی، مالک نے فرمایا کہ ان کنکریوں کے اندر تیرے رب نے پاور اتنی پیدا کر دی ہے، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اب یہ آیت پڑھتے ہوئے نا آنکھوں میں آنسو، میں نے کئی بار گھر میں دیکھا، میرے آنکھوں میں آنسو آگے رب کعبہ کی قسم ہے کہ جب مجاہدین اسلام، جب فلسطین کے نہتے مسلمان، ان کے پاس تیر ہے، ان کے پاس کوئی گولا ہے، ان کے پاس کوئی بندوق ہے، جب وہ مار رہے ہوتے تھے نا کفر کے خلاف کھڑے ہوتے، میں نے ان کی زبان سے کتنی بار سنا، وہ اللہ کے قرآن پر یقین رکھ کے اپنے معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑوانے والے وہ نہتے فلسطینی، ان کی زبان سے میں نے ان کانوں سے سنا، وہ کہہ رہے ہوتے تھے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اپنے پاک نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اپنے پاک نبی کے ساتھ کیے ہوئے اللہ کے وعدے پر عمل کرتے ہوئے کہتے مالک بدر کے اندر جب تو نے کنکریوں کے ہر کافر تک پہنچا دیا تھا، ہم بھی تو مظلوم ہوئے، ہم بھی تو تیرے دین کے لیے لٹ رہے، ہم بھی تو مسجد اقصیٰ کے لیے لٹ رہے، ہم تو تیرے دین کے فلاح کے لیے کھڑے، ہم بھوکے ہوئے لیکن تیرے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا، ہمارے بچوں کے تیچڑے اڑے، ہم نے اپنے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا، ہم نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے ٹکڑے کرا دیے، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندر پھر بھی تیرے سامنے سر جھکا کے دکھایا۔ تو کیا ہے جب اتنا یقین مضبوط ہوتا ہے
تو ایک گھر ویران ہے اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، فلسطین کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے قرآن ہاتھ میں لے کے، تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ پاور کہاں سے آتی ہے، یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو میرے بھائیوں پھر ایمان کی سلامتی آپ نے پھینکا نا، تو میرے پاک محبوب فرماتے ہیں جب میں نے وہ کنکریاں ظاہری طور پر تھوڑی تھیں تو ہر کافر کے منہ تک، چہرے تک پہنچی، ہر کافر تک پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خائب و خاسر کر دیا، ان کو ناکام فرما دیا۔ تو مدد کس کی؟ اللہ کی۔ یقین کس پر؟ اللہ پر۔ ان باتوں کو میں لازمی سمجھا تھا کہ آپ کے سامنے شیئر کیا جائے کہ ہمارے خوشی غمی کا انداز جو ہے نا، خوشی کو ایک حد تک منا لیا کرے، لیکن اس خوشی کے اندر یہ فتح اسلام تھی، یہ مسلمانوں کا وقار تھا، یہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہوا، مسلمانوں کی شان کا اظہار ہوا، اسلام کی پاور کا اظہار ہوا۔ تو اسلام کی پاور کا اظہار ہوا۔ ہمارے تھوڑا کوئی یہ میچ تھا کبڈی کا، اور کرکٹ میچ تو نہیں تھا، نہ کوئی کبڈی کا میچ تھا، یہ تو کفر اور اسلام آپس میں ٹکرائے ہوئے تھے۔ آگے یہ بنتا تھا ناچ گانا نہیں، اپنے سر کو جھکا کر اللہ سے وعدہ بھی کرو کہ مالک تیرے دین پر استقامت اختیار کریں گے، اپنے سر کو جھکا کر یہ عہد بھی کرو ہم یک لخت جو ہے وہ اکٹھے جو ہے کفر کے خلاف کھڑے رہیں گے، اتفاق کے اندر، اتحاد کے اندر دراڑ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ ساری فتوحات جو تو اہل ایمان کو عزت عطا کرتا ہے، یہ ساری عزتیں تیری ذات کے لیے ہیں، یہ سارے مقام تیری ذات کے لیے ہیں۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ تو اپنی خوشی غمی کو تھوڑا بیلنس بھی کیا کریں، دیکھا کریں، اور مبارکباد کے ہمارے افواج مستحق ہیں، اس وقت سے ایمان کی ایسی تپش ملی ہے، ایسا جذبہ ملا ہے، جن غازیان نے اسلام نے جو ہے کفر کو جو ہلا کے رکھ دیا، اور ان مجاہدین اسلام جنہوں نے اپنی جان کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس پاکستان کے دفاع کے لیے، اسلام کی فلاح کے لیے پیش کر دیا، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کے وعدہ کے مطابق فرمایا، لوگوں یاد رکھنا یہ جو لوگ اپنی جانوں کو میری راہ میں قربان کر کے آ گئے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا کہ اب جو بھی ہے جسم کٹا، فائل لگا، زخمی ہوا، لیکن یاد رکھنا ان کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ کیا مقام ہے شہید کا، کیا شان ہے شہید کی؟ فرمایا خبردار، ان کے لیے لفظ موت استعمال کرنا منع ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ ظاہری طور سے کہ موت ہوگی نا، وصال ہو گیا، وفات پا گئے، شہید ہو گئے، فرمایا نہیں، وقار کیا عطا کیا، مقام کیا عطا کیا، صرف لفظ استعمال کرنے سے نہیں منع کیا، فرمایا بل احیاء، فرمایا کہ ان کی حیات کا یقین کر لے۔ اور اللہ کی نصیحت ہے نا قرآن کی، عبارت النص ہے نا، کوئی اشارت النص تو نہیں، کوئی اقتضاء النص تو نہیں، کوئی دلالت النص تو نہیں ہے، اور کوئی تعویل القرآن تو نہیں ہے، کوئی تعبیر القرآن تو نہیں ہے، سیدھی عبارت النص ہے نا۔ میرے پاک نبی کے دین پر مر مٹنے والا، شہید خون بہانے والا، اللہ فرماتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ یہ اعتقاد اور ایمان کا حصہ بن گیا۔ جو سوال دماغ میں کھڑا ہوتا تھا، اللہ نے اس سوال کو ریجیکٹ کر دیا۔ مالک ٹکڑے میرے سامنے ہوئے، گولا میرے سامنے لگا، فائر میرے سامنے لگا، فرمایا خبردار، تیرا رب کہہ رہا ہے، تجھے شعور نہیں ہے، ہمیشہ ایک ہی بات کہنی ہے، شہید زندہ ہے۔ وہی پیغام ملے نا کہ ایک ہی بات کرنی ہے، شہید زندہ ہے، جس کے نام پر شہید ہوا وہ، یہ بھی تو ہے نا، اور جس کے نام پر نبی کا کلمہ پڑھ کے شہید ہوا وہ، جس نبی کی سنت پہ عمل کیا، جس نبی کی زبان پر عمل کیا کہ میرے لیے کٹو مرو، اسلام کے لیے اپنی جان پیش کرو۔ قرآن نے اعلان کر دیا، اے میرے نبی کی زبان پر عمل کر کے اپنی جان کو لٹانے والے، اپنے جسم کے ٹکڑے کرانے والے، تو زندہ ہے۔ نبی کا مقام ہی کوئی نہیں، وہ مردہ ہے جی، سارے ہی شور کیتے ہیں، جاؤ کوئی نہیں سن دے، کوئی زندہ نہیں، کام میں اٹھا کے رکھے نا بدتمیزانہ انداز سے، پتہ ہی نہیں نبی کا مقام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی نصوص سے استدلال کر کے فرمایا، یاد رکھو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے جو اپنی جان کو نبی کے راستے میں پیش کرتا ہے، اجماع امت ہے اس پر، پوری امت متفق ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ شہید قبر میں زندہ ہے تو سارے انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
اعلیٰ حضرت اس لیے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا عقیدہ بھی ٹھیک رکھو، شہید زندہ ہے تو نبی دے بارے جڑا جو مرضی ہے بولی جاؤ نا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھنا، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا نہیں سوچنا، اب تحسب حسب گمان کرنا، اس کافی ڈیٹیل چاہیے اس میں کہ گمان آتا کہاں سے ہے، گمان ہوتا کیسے ہے۔ ایک یکدم دماغ کے اندر چیز جو ہے نا کھٹکی، کھٹک جانا، دماغ میں چیز کھٹکی، قرآن کہتا ہے ریجیکٹ کر دو، یہ گمان ہے۔ گمان سے تصور بنتا ہے آگے، جب ہم گمان کے پیچھا کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، وہ تصور بن جاتا ہے۔ کوئی ذہن میں چیز کھٹکتی ہے یکدم، مثال دیتا ہوں کہ آج نا کسی نے گھر کے اندر مشورہ کیا، فیصلہ کیا کہ بھائی آج ہم نے جو ہے نا وہ چاول بنانے ہیں، کھٹکی نا، پھر تصور بن گیا کتنے بنانے ہیں، کیسے بنانے ہیں، نمکین بنانے ہیں، میٹھے بنانے ہیں، کیا کرنا ہے، آگے تصور کے پیچھے چل پڑے۔ پہلے کیا تھا؟ کھٹکنا، گمان۔ فرمایا گمان آیا، دماغ میں کھٹکا، شہید تو سامنے ہوا، جسم پھٹ گیا تھا، تو کہہ دیتے ہیں ختم ہو گیا۔ فرمایا خبردار اس گمان کو واپس کر، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات۔ فرمایا گمان بھی نہیں آنے دینا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے، تو موت کا گمان بھی نہیں کرنا، گمان نہیں کر سکتا۔ تصور تو بعد میں کرے گا، خیالات بعد میں لائے گا، اس پر ڈسکس بعد میں کرے گا، وہ گفتگو بار کی بات ہے۔ بولنا نا کہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، کوئی گل بات کر لیے، دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے۔ فرمایا خبردار، ثبوت بعد کی بات ہے، تصور بات کی بات ہے، خیالات بات کی بات ہے۔ جب ذہن میں تصور آیا ہے، تیرا رب کہتا ہے اسی جگہ پر روک، واپس کر۔ یہ خیالات تو بات کی باتیں ہیں، گمان بھی نہیں کرنا۔ اموات بل احیاء، زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ شہید اللہ دے نبی دے نات قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ فرماتا ہے قبر زندہ نے رزق بھی ملتا ہے، جنت دا۔ اور جنت دا رزق جو ہے، چلو ایک کامن لفظ ہے نا رزق، اس میں جنت کی ساری نعمتیں آتی ہیں، رزق ایک کامن لفظ ہے نا۔ اللہ نے کوئی اس کو مینشن تو نہیں کیا کہ سیب ملتے ہیں فلاں نہیں ملتا، فلاں ملتا ہے فلاں نہیں ملتا، پانی ملتا ہے دودھ نہیں ملتا، دودھ ملتا پانی نہیں ملتا، شہد ملتی ہے وہاں کی شراب طہورہ نہیں ملتی، وہ سلسبیل نہیں ملتا، فلاں ملتا ہے، کوئی مینشن ہے؟ یا یرزقون، جنت کی ساری نعمتوں کا مستحق بن گیا ہے۔ اور شہید اپنا خون بہا کے جنت کی ساری نعمتوں کا مستحق بن گیا، تو امام الانبیاء کے بارے میں کیا خیال ہے، نبیوں کے سرتاج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور جو نبی کے نام پہ کٹے، رزق کھا رہا ہے صبح و شام، لگاتار رزق، اور نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نبی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اگر صحیح مسلمان رہنا ہوئے نا، پکا پیڈا، رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہر مسلک ڈولا، بھول چوک ہو گئی ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، اور ریسرچ کر کے دیکھ لو، ہر معاملے میں غلطی کر بیٹھا ہے۔ کوئی بھی مسلک والا ہے، دعوت فکر ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، کسی نے کسی مقام پر ڈولا ہے۔ واحد مسلک اہل سنت والجماعت ہے، نہ خدا کی وحدانیت کے بارے میں ڈولا، نہ نبی کی رسالت کے بارے میں ڈولا، نہ نبی کی عظمت کے بارے میں ڈگمگایا، نہ نبی کی شان کے بارے میں ڈگمگایا، نہ شہداء کے مقام کے بارے میں ڈگمگایا، نہ اولیاء اعظام کے بارے میں ڈگمگایا، نہ صحابہ کی مقام کے بارے میں ڈگمگایا، نہ اہل بیت اطہار کی عزت اور ناموس کے بارے میں ڈگمگایا۔ کسی مقام پر چاہے زندہ ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ جو دنیا سے کوچ کر گیا، کسی جگہ پر ایک فرد مومن کے بارے میں ثابت کرو، اور کسی جگہ پر سنی ڈگمگایا نہیں۔ کسی اعتبار سے اگر کوئی مسلک نہیں ڈگمگایا، وہ ایک مسلک ہے، وہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔